بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ ایک اور بری خبر، لیبیا کے ساحل پر ایک اور کشتی ان لوگوں کو لے کر ڈوب گئی جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور 63 افراد ابتدائی طور پر بتائے جا رہے ہیں اس کشتی میں تھے، اور کہانی پھر وہی کہ اس میں میجورٹی پاکستانی تھے۔ اب پاکستانی وزارت خارجہ کا بیان بھی آ گیا کہ وہ لیبیا کے ساحل پر اس گرنے والی ڈوبنے والی بدقسمت کشتی میں موجود پاکستانیوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی معمول کا کام بن گیا پاکستان کا، پاکستانیوں کا، اور یہ مطلب آپ 2022 سے لے کر آنورڈ ابھی اسٹیٹسٹک اٹھا لیں۔ میں کچھ چیزیں نیٹ پر دیکھ رہا تھا، 2022 سے لے کر ابھی تک جو کشتیوں کو ڈوبنے کے، یعنی کہ اگر لیبیا سے جا رہے ہیں، اگر افریقہ سے ٹچ کرتے ہوئے یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یونان، سائپرس، تو ان پورے 10 واقعات میں پچھلی 10 کشتیاں جو ڈوبی ہیں اس میں 60% جو لوگ ہیں مرنے والے یا بچنے والے وہ پاکستانی ہیں۔ اب یہ کئی لحاظ سے لمحہ فکر ہے۔ ایک تو یہ لمحہ فکر ہے کہ ہمارے لوگ اتنی مطلب لاکھوں ملینز دے کر پھر ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی میجورٹی کا تعلق بھی ایک ہی ایریے سے، مطلب اب گوجرانوالہ ڈویژن، یہ گجرات، وزیر آباد، کھاریاں، لالہ موسیٰ، یہ جو آزاد کشمیر سے لنکڈ جی ٹی روڈ کے ساتھ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان کی یہ وہ پٹی ہے جہاں کے لوگ آلریڈی یورپ کے اندر بہت سیٹل ہیں، تو ان کے رشتہ دار یہاں سے ڈنکی کر کے جانے کے چکروں میں جا رہے ہیں، اور مسلسل یہ خبریں آتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، کہ لاکھوں روپے دے کے، 50 لاکھ، 60 لاکھ روپے دے کے غیر قانونی طور پر اپنے نوجوان بچے وہ اس طرح مہینوں ذلیل ہوتے ہیں، غیر انسانی، انتہا غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ ان حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے بالکل آپ مطلب سنائی دیتا، جی ایف آئی اے کا ڈی جی چینج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب حکومت کو کیوں خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں مل رہی، اور یہ معاملہ بالکل روٹین کی طرح چلتا چلا جا رہا ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر لوپ ہولز، یعنی کہ آپ کہیں خامیاں، ہمیشہ کرمنل دماغ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستانی معاشرہ جہاں پر شارٹ کٹ کا مائنڈ سیٹ تو بہت ہی بلڈ اپ کر چکا ہو، تو وہاں پہ تو یہ خامیاں ڈھونڈنے والوں لوگوں کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی آپ کو۔ اب اس پورے فینومینا کو روکنا بہرحال حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ حکومت کا فرض اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ایک طرف تو ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگوں کے لاکھوں روپے بھی جا رہے ہیں، اور وہ جو لوٹنے والے ہیں، جو ڈنکی کروانے والے اسمگلر ہیں، انسانی اسمگلر، وہ پیسے لیتے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، مرنے والے جانے، لوٹنے والے جانے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی بدنامی اس معاملے میں کس حد تک ہو رہی ہے دنیا میں، کہ جی غیر وہ کہتے ہیں نا انسانی اسمگلنگ کے سینس میں، جی میجورٹی لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی پاکستان سے آ رہے ہیں۔ ڈنکی کہاں سے کر رہے ہیں؟ پاکستان سے کر رہے ہیں۔ اس کو روکنا پاکستان کی حکومت کا اولین فرض ہے۔ وہ اس کو کیسے روک سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں، پچھلے 6 سے 8 مہینوں میں، اب جب بھی کشتی ڈوبتی ہے اس کے بعد آپ کو وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب کا بھی بیان آ جائے گا، ایف آئی اے میں بھی ہل جل ہو جائے گی، اتنے کرپٹ افسر ہو جو ہے وہ ان کو کنڈے لائن کر دیے، اتنوں کو معطل کر دیا، اتنوں کو جو ہے ڈسمس کر دیا، اتنے سسپینڈ ہو گئے، ڈی جی صاحب کو چینج کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ پھر کیوں نہیں رک رہی؟ پھر اصل کہانی یہ ہے کہ یہ واقعی محکمہ جاتی سینس میں ایف آئی اے کے ساتھ مل کر کہیں نہ کہیں یہ انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، اور وہ انسانی اسمگلر پہلے حصہ دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایف آئی اے ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، پھر وہ اپنے لوگ ان میں انجیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ اگر ایک عام آدمی، ایک عام شخص، ایک عام بندہ ان کے رابطے میں ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو کیوں ایف آئی اے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور دوسری چیز کہ جتنے بھی لوگ ایف آئی اے نے پکڑے ہیں، اب کچھ دوست ہیں ایف آئی اے میں، ان سے اگر بات کی جائے کہ جی یہ انسانی اسمگلنگ کی سینس میں جن لوگوں کو پکڑا ہے ان کو کتنی سزائیں ہوئی، آپ کے پاس قانون سازی نہیں ہے، آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے، جو انسانی اسمگلنگ میں آ رہے ہیں آپ ان کو کتنی سزائیں دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، یہ پتہ نہیں کیڑی قانون سازی پہ آپ لگے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ڈنکی اور انسانی اسمگلنگ سینس میں سخت ترین قانون سازی کی جانی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو فیسیلیٹیٹ کرتے، اور کہیں ممکن ہو تو اس معاملے کو روکنے کے لیے کچھ ایسے لاز بھی ہوں
کہ جو لوگ اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پتہ ہو کہ یار اگر ہم پکڑ میں آئیں گے، اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمیں پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی طرف سے سزائیں ملیں گی. سو یہ قانون سازی تو بالکل ناگزیر ہو چکی ہے. درجنوں سینکڑوں لوگ، جو کشتی ڈوبے اس میں پاکستان کا نام، جو کشتی ڈوبے اس میں پاکستان کا نام. کبھی موریتینیا میں ڈوب رہی ہے، کبھی کہاں ڈوب رہی ہے، کبھی یونان کے ساحلوں میں ڈوب رہی ہے، کبھی لیبیا کے ساحلوں میں ڈوب رہی ہے پاکستانی. سو یہ جو انسانی اسمگلر ہیں، ایک ڈنکی کا 50-60 لاکھ روپے لینا اور 3-3 4-4 6-6 مہینے یہ لوگ سفر کرتے ہیں. ایک پورا نیٹ ورک ہے. پاکستان ایک گاؤں سے ایک بچہ اٹھتا ہے، اس کو پہلے جناب ایک ایئرپورٹ پہ آتا ہے، وہ وہاں سے کراچی تک جاتا ہے، کراچی سے پھر وہ لیبیا یا کسی بھی ان ممالک میں سفر کرتا ہے. سفر کرنے کے بعد وہ وہاں پر رہتا ہے. ایک پوری چین ہے جس کو پکڑنا اگر گورنمنٹ ادارے چاہیں تو کیوں مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. یہ چیز ہمیں روکنی ہوگی اور ساتھ ساتھ ہمیں قانون سازی بھی سخت کرنی ہوگی. اور اگر یہ قانون سازی سخت نہ ہوئی تو یہ واقعات ایسے چلتے جائیں گے. پاکستان کے اندر بے روزگاری میں اور ایک بہت بڑی نوجوان نسل ہے جس کو ایک نہ تو ان کی ایجوکیشن اس طرح کی ہے کہ وہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، جن کو لگے کہ یار اگر کوئی نوکری نہیں ہے تو وہ خود اپنا روزگار جنریٹ کر سکتے ہیں، کوئی بزنس کر سکتے ہیں. اس طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے. آپ کا ٹیفٹا ایسا ہے کہ ہے وہ اس کتنی ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہا ہے؟ کچھ نہیں. پھر جب آپ کے رشتہ دار کوئی باہر ہو تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کسی دیا گلیں لا لو اپنی چپیڑا مار کے کرنے، تو ہم اسی انداز میں چلے جاتے ہیں. اور پھر وہی رشتہ داروں کو، اسی شریکے کو، اسی کانٹیکٹ کو دکھانے کے لیے یا اسی سے کانٹیکٹ سے پھر ہمیں کوئی ڈنکی کا رابطہ ملتا ہے اور اس ڈنکی کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یورپ نکل جائیں، ہم وہاں پر چلے جائیں اور راتوں رات امیر ہو جائیں. وہاں پہ بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی. اگر کوئی شخص پاکستان میں کام نہیں کر پا رہا تو وہ وہاں پر بھی کام نہیں کر پائے گا. سو اس پوری چین کو توڑنا، ایک تو مؤثر قانون سازی کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے مؤثر قانون سازی. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس سخت سے سخت قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ایف آئی اے زیادہ سٹرونگ انداز میں آئے. اور ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ویسٹرن سٹائل، اپنے بندے انجیکٹ کرے، اپنے بندے کلائنٹ بنائے، اپنے بندے کلائنٹ بنا کے ان سمگلروں تک پہنچے اور ان کی چین کو توڑے. آپ 3-4 بڑے سمگلر پکڑ لیں، باقی سارے کیسے غائب ہوتے ہیں؟ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سینس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اگر آپ کو انٹیلیجنس بیس سپورٹ چاہیے تو دوسرے اداروں سے لیں. پر خدارا یہ جو کشتیوں میں لوگ جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ اس کام میں ہمارے نوجوانوں کو بچائیں. کروڑوں روپے، اربوں روپے یہاں سے انسانی سمگلر اکٹھا کر کے ڈنکی کی سینس میں وہ بھی تو کہیں آگے دے رہے ہیں نا، وہ بھی ہماری انلیگل بنی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. اور پوری دنیا میں یہ جب لفظ آتا ہے کہ کوئی بھی کشتی غیر قانونی طور پر لوگوں کو لے جا کے رہی تھی، انسانی سمگلروں کی کشتی تھی جس میں ڈنکی کرنے والے لوگ تھے اور پتہ چلتا ہے جی میجورٹی پاکستان سے تھے، تو یہ واقعی بدنامی کا باعث بنتا ہے. سو اس کو روکنا حکومت وقت کا کام ہے اور قانون سازی بھی سخت کی جائے، مؤثر منصوبہ بندی بھی کی جائے. اور ان کو اگر یہ نہ روکا گیا تو یہ اس طرح کاغذی نہیں، یہ پریس ریلیزوں سے جناب اتنے لوگ پکڑے ایف آئی اے کے ہو گئے، اتنے ہم نے پکڑ لیے، کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہ بتائیں نا. پکڑ تو لیے پھر وہ پیسے دے کے چھوٹ گئے ہوں گے، یا پھر کس قانون سازی آپ نے کیا کی ہے؟ کچھ نہ کچھ آپ کو ٹھوس، مربوط، مؤثر، فوری اقدامات کرنا پڑیں گے. اور اگر آپ یہ اقدامات نہیں کریں گے تو پاکستان کی اس طرح بدنامی ہوگی. آپ لوگوں جو یہ بات میری سن رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور امینڈمنٹ ہونی چاہیے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.